أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 203 میں نے پڑھی ہے۔ پچھلی آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی حج کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ چند دن ہیں کیا؟ کون سے چند دن ہیں؟ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا حکم آیا تھا۔ مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور عرفات تو جانتی ہیں وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارو اور صفا اور مروہ کی سعی کرو، اللہ کا ذکر قائم کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی ایام تشریق میں جب حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور جن دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر خاص طور سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر میرے بھائیوں بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی زبردست چیز ہے۔ بندہ مومن کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے۔ کچھ خاص ایام اور خاص اوقات میں ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نماز اول سے لے کر کے آخر تک یہ ذکر ہی ذکر ہے۔ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کو دیکھ لیں، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد دعا ہے، تسبیحات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ حج یہ سراپا اللہ کا ذکر ہے، اس میں تلبیہ ہے، اس میں ذکر ہے، طواف میں ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے،
مزدلفہ میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اب مینا میں ذکر کا حکم ہو رہا ہے کہ رمی کرتے وقت ذکر کرو، قربانی کرتے وقت ذکر کرو۔ فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذکر کے حکم کے بعد اب اس جملے میں اللہ نے رمی جمار کے مسئلے کو بیان فرمایا، کنکڑی مارنے کے مسئلے کو۔ اس کی تشریح اس طرح ہے، 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے، اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے اگلے دن آنے والی صبح صادق تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب سورج کے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی اگلے دن آنے والی صبح صادق تک رہتا ہے، 11 اور 12 کو۔ اسی طریقے سے 11ویں اور 12ویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے، تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنا یہ بالکل واجب ہے، واجب ہے۔ مینا میں چھوٹے چھوٹے 3 مینارے بنائے گئے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے، جن کو حج کی سعادت اور توفیق ملی ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے جو مینارے بنائے گئے ہیں انہی کو جمرات کہتے ہیں، اور یہ جمرات جمرتن کی جمع ہے۔ پہلا جمرہ یہ مسجد خیف کے قریب ہے، اس پہلے جمرے کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جمرہ ہے اسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جمرہ ہے اس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، اسی کو آخری جمرہ بھی کہتے ہیں، اور جمرۃ العقبہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے قریب مینا کی حد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں جمرات کے نیچے جڑ میں گول دائرے بنے ہوئے، ان دائروں میں کنکریوں کا گرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو انہی تینوں جگہوں پر شیطان نے بہکایا تھا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی اور کنکریوں کو مار کر کے شیطان کو دفع کیا تھا۔ تو یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، حضرت ابراہیم کی اسی عمل کو زندہ کیا جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارا جاتا ہے۔ کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورغی للرحمن پڑھ لینا چاہیے، یاد ہو تو پڑھنا چاہیے، ورنہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مارنا چاہیے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مینا میں تو 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات کی رمی کرنا یعنی جمرات پر کنکری مارنا یہ واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جائے، ٹھیک ہے، 10، 11، 12 کو مار رہا ہے، 3 دن مارنا یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 13ویں کو بھی رک جا رہا ہے، 13ویں کو نہیں رک رہا ہے بلکہ 12ویں کو مار کر کے چلا جا رہا ہے، تو یہ چلا جانا جائز ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 ہی دن میں چلا جائے یعنی 11ویں اور 12ویں کو مار کر کے، 10ویں کو تو کیسے بھی مارنا ہے، قربانی بھی اس دن کرنا ہے، تو اگر کوئی 12ویں کو ہی چلا جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی شخص 1 دن بعد میں بھی چلا جائے اور وہاں رک جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
یعنی 13 تاریخ تک کوئی رک جا رہا ہے تو رک سکتا ہے، 13 تاریخ تک رکنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رک جائے، لیکن 13 تاریخ کو رمی کر کے واپس جا سکتا ہے، رمی کرنا ہے۔ تو ان دونوں دنوں میں یعنی خاص طور سے 11ویں اور 12ویں تاریخ کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی چلا جائے مینا سے تو یہ اجازت ہے، اس کو جا سکتا ہے، اور اگر 13ویں تاریخ کی رمی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، چلا جائے 12ویں تاریخ کو۔ لیکن اگر وہ رک جاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے اور 13ویں تاریخ کی رمی کر کے کنکری مار کے روانہ ہونا چاہے تو یہ افضل اور بہتر ہے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، 13ویں تاریخ کی بھی رمی کی تھی، 13ویں تاریخ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارا تھا۔ اور جیسا کہ 11 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کی جاتی ہے، 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 12ویں تاریخ کو اگر مینا میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو 13ویں تاریخ کی رمی چھوڑ کر جانا مکروہ ہے، جانا چاہے تو جا سکتا ہے لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے۔ اور اگر مینا میں رہتے ہوئے 13ویں کی صبح ہو جائے تو 13ویں کی رمی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ 12ویں تاریخ کو اگر مینا میں ہوتے ہوئے سورج ڈوب جاتا ہے تو 13ویں کی رمی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کر لینا چاہیے، مکروہ ہے، 13ویں کی رمی کر لینا چاہیے۔ اور اگر مینا میں رہتے ہوئے 13ویں تاریخ کی صبح ہو جاتی ہے تو اب بہرحال 13ویں کی رمی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے، رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 11 12 کی رمی کر کے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے بھی مینا میں ٹھہرا رہے اور 13ویں کی رمی کر کے جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، رکنا چاہے تو رک جائے، 12ویں کو کر کے چلا جانا چاہے تو چلا جائے، اگر رکنا چاہے تو 13ویں کو بھی رمی کر کے واپس چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی 13ویں کو اب رک گیا، 12ویں کو جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن اگر 13ویں کو بھی رکتا ہے تو افضل اور بہتر ہے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام ہے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی والوں کا کام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم سب تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب کو اسی اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہوگا، اسی کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی تم اس اللہ سے دور نہیں جا سکتے ہو، اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتے ہو، کیسی بھی زندگی گزارو، کہیں بھی رہو اور کچھ بھی کرو، تم کو اللہ جمع فرمائیں گے، تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور جب جمع ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھے اور برے اعمال کا حساب بھی دے رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی آیت میں یوں کہہ لیں کہ 3 باتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ کے ذکر کا حکم فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں، ایام تشریق میں آدمی خوب اللہ کا ذکر کرے، جیسا کہ مزدلفہ میں ذکر کا حکم تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن مینا میں گزارنا سنت ہے، اور اس دوران تینوں دن جمرات کی رمی کرنا، کنکری مارنا واجب ہے، یہ دوسری بات ہے۔ البتہ اگر کوئی 12 تاریخ کو مینا سے چلا جائے تو جائز ہے جانا، کوئی حرج نہیں ہے، دوسری بات ہے یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی 13ویں تاریخ تک رکنا چاہے
یہ بہتر ہے، رکنا چاہیے. لیکن اگر 13ویں کی صبح تک رک گیا تو اب 13ویں کی رمی کرنا بھی واجب ہو جائے گا. تو یہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بار بار اس پاکیزہ اور مقدس سرزمین پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.